بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر آج کا ہمارا ٹاپک ہے فوائد تعلیم، یعنی تعلیم کے کیا فائدے ہیں انسان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ تعلیم انسان کی پوری شخصیت زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسی طرح معاشرہ بھی جو ہے وہ تعلیم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تعلیم کا پہلو حاصل کردہ تعلیم کو عملی زندگی میں استعمال کرنے سے ہے، جس سے طالب علم کی ذات، خاندان اور ملک کی معاشی خوشحالی اور قومی ترقی میں مدد ملتی ہے۔ یعنی دو طرح سے فوائد ہیں تعلیم کے، ایک جو انسان کو علم ملتا ہے، اس کی اخلاقیات بہتر ہوتی ہے، اس کا معاشرہ بہتر ہوتا ہے، اور دوسرا معاشی اور مالی لحاظ سے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، کوئی پیشہ اپناتا ہے تو پھر اس کو اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فوائد کے لحاظ سے ہم تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک کہلاتے ہیں اس کے سماجی فوائد اور ایک کہلاتے ہیں اس کے معاشی فوائد۔ تعلیم کے سماجی فوائد کو اگر ہم دیکھیں تو تعلیم کو جب سے معاشی سرمایہ کاری کہا گیا ہے۔ سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے؟ انویسٹمنٹ، کہ بچے کی تعلیم پر جو سارا پیسہ والدین خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ملک اور معاشرہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو ایک طویل مدت کی سرمایہ کاری ہوتی ہے کہ آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر جب بچہ جو ہے وہ کامیاب شخصیت کی صورت میں سامنے آتا ہے تو وہ اور کوئی پیشہ اپناتا ہے تو وہ پھر ریٹرن کی صورت میں اس کی اپنی ذات، اس کا فیملی جو ہے وہ مزید معاشرے میں بہتر مقام حاصل کرتی ہے، اور اسی طرح معاشرے کو بھی ایک ڈاکٹر کا، ایک انجینئر کا جو ہے وہ فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو جب سے تعلیم کو معاشی سرمایہ کاری کہا گیا ہے، عام طور پر تعلیمی فوائد کا جو ایک پہلو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ سماجی اور تہذیبی پہلو، جو اتنا ہی ضروری ہے تعلیم کا جتنا کہ اس کا معاشی پہلو ہے۔ تعلیم کا معاشرے کی نشو و نما پہ، اس کی صحیح رہنمائی پہ اور انسانی شخصیت کی تکمیل کے حوالے سے دیکھیں تو ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے تعلیم کا اہم کردار ہے۔ تو سماجی فوائد جو ہے وہ ہم آگے مزید اس کو جو ہے وہ 3 فوائد میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اس کے علمی فوائد بن جاتے ہیں، اخلاقی فوائد اور سیاسی فوائد۔ آج ہم 2 پوائنٹ دیکھیں گے، علمی اور اخلاقی فوائد۔ سب سے بڑا فائدہ ہی جو ہے وہ علمی فائدہ کہلاتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بذات خود مزید علوم و فنون کی ترقی اور اشاعت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی اگر علم میں ہی ترقی کا، اضافے کا باعث نہ بنتا تو آج جو علم اتنا جدید شکل میں ہمارے سامنے اور اتنا سارا وسیع ذخیرہ علم ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ اسی لیے ممکن ہے کہ تعلیم کی وجہ سے تعلیم کو ہی فروغ حاصل ہوا۔ دنیا میں سائنسی، صنعتی، ٹیکنالوجی، فن و ادب کے حوالے سے، عمرانی علوم کے حوالے سے جتنا بیش بہا یعنی قیمتی سرمایہ موجود ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ تعلیم کا عمل جو ہے مسلسل جاری ہے، اور اس میں ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی بھی اور اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ تمام تعلیمی سرمایہ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت قیمتی حیثیت رکھتا ہے کہ ایک چیز کی بنیاد ہے تو اس کی بنیاد پر مزید علم ترقی کر رہا ہے، یعنی آنے والے لوگ اس میں مزید جو ہے وہ تحقیقات اور جستجو کرتے ہیں اور اس میں نیا اضافہ کرنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کسی چیز کی بنیاد کو ہی گم کر دیا جائے، دبا دیا جائے، تو عمارت کس چیز پہ کھڑی ہوگی؟ تو اس لیے جو پرانا علم ہے اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ نیا علم سامنے آتا ہے۔ تو یوں جو یہ تمام علمی سرمایہ جو ہے وہ ایک قیمتی متاع یعنی قیمتی سامان کی حیثیت ہے دنیا میں اس کی۔ اگر تعلیم کا عمل کسی بھی وجہ سے سست پڑ جائے یا ماند پڑ جائے تو تمام علمی سرمایہ کیا ہے؟ ایک دفن شدہ چیز کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی پھر اس کا کوئی استعمال ہی نہیں رہے گا، اور دنیا میں علم کے نور کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ ہر طرف جہالت کی تاریکی ہوگی۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرب قیامت، یعنی قیامت جب قریب ہوگی تو اس کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی جو ہے اس کا کیا حوالہ دیا ہے کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اس طرح دنیا میں جوہلا رہ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یعنی جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو پھر وہ جیسے مرضی آپ اپنی مرضی سے فتوے دیں گے، جو مرضی بیانات دیں گے، ویسے ہی سننے والے ہوں گے، ویسے ہی عمل کرنے والے ہوں گے، تو پھر دنیا میں جہالت اور گمراہی ہوگی۔ تو اس ساری چیزوں سے یہ اندازہ کرنا بالکل آسان ہے کہ علم کا جو اصلی فائدہ ہے وہ اس کا علمی اور تہذیبی ہی فائدہ ہے، کہ اگر وہ ہوگا، علم کا ذخیرہ بڑھتا رہے گا اور اگلی نسل کو منتقل ہوتا رہے گا، تو اس طرح سے ہی جو ہے وہ ترقی ممکن ہو پائے گی۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں اخلاقی فوائد۔ اخلاقی فوائد کے حوالے سے آپ ہمیشہ علم کے فائدے پڑھتے آئے ہیں کہ انسانی اخلاقیات کے لیے علم واضح بنیاد فراہم کرتا ہے، قیمتی زیور ہے جو صرف تعلیم کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔
اور اچھے اخلاق سے ہی دنیا میں انسان جو ہے وہ عزت حاصل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو تعلیم تو ہے ہی حسن کمال اور اخلاق عالیہ، یعنی بہترین اخلاق کی تربیت کا عمل۔ قرآن مجید میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے حوالے سے جس چیز کا فخریہ انداز میں بیان ہے وہ تزکیہ نفس اور اخلاقی پاکیزگی کا ذکر ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے نفس کو بری خواہشات اور عادات سے بچانا، اور یہی چیز انسان میں بہتر اخلاق کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا؟ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی بھیجا گیا ہے۔ تو اخلاقی تربیت جس سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے وہ تعلیم کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اخلاقیات اگر آپ معاشرے میں سے نکال دیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ حیوانی گروہ کی شکل ہی اختیار کر لے گا۔ جیسے جانور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، جو طاقتور ہے وہ غریب کمزور کو کھا جائے گا۔ تو یہی چیزیں اگر انسانی معاشرے میں سے اخلاقیات ختم کر دی جائیں تو یہی معاشرہ جو ہے وہ فروغ پا جائے گا۔ تو یہ واحد چیز جو انسان کے اخلاقی اقدار کو سنوارتی ہے وہ اس کی تعلیم ہے، جس سے انسان اپنے حقوق و فرائض کا شعور سمجھتا ہے، دوسروں کے لیے اخلاص اور احسان کا جذبہ اس میں آتا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے اوور آل، جس کے نتیجے میں ایسا فلاحی معاشرہ سامنے آتا ہے جس میں افراد معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے خلوص بھرے جذبات، تقویٰ، احسان، خیر خواہی جیسے جذبات جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ دنیا میں اگر امن و سلامتی ہو، معاشی خوشحالی ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ انسانی عظمت بھی جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے۔ اسلام کے اگر دور اولین میں ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے نتیجے میں ہی ایسا مثالی معاشرہ وجود میں آیا جو آج بھی انسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک مثال کی مانند ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ، خالی تعلیم تو نہیں انقلاب لایا کرتی، یہ اس تعلیم پر عمل کا نتیجہ تھا۔ یہ وہ اخلاق میں، تربیت میں تبدیلی تھی جسے دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جس کے مظاہر، جس کی جو ہے وہ نمائندگی آج کے اسلامی معاشروں میں بھی کسی حد تک جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھے تعلیم کے علمی اور اخلاقی فوائد، جو کہ انسانیت کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے اتنے ہی ناگزیر ہیں جتنے کہ اس کے باقی فوائد۔ تو انشاءاللہ باقی فوائد ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اوکے۔